الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز میرے دینی بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف کیوں کرے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے روزے کے ساتھ مسجد کے اندر ایک جگہ مستقل طور پر نیت کے ساتھ بیٹھنا۔ میرے بھائیوں، اس کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ جہنم سے 10 خندق دور ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو بندہ اعتکاف فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے 10 خندق دور کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک خندق 500 سال کا سفر ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ علیہم السلام نے ایک مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، 10 دن کا اعتکاف زیادہ فرمایا ہے، 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ جس سال آپ علیہم السلام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ دوسری بات، اعتکاف کی فضیلت میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اعتکاف سنت بھی ہے، اعتکاف واجب بھی ہے، اعتکاف نفل بھی ہے۔ نفل کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی مسجد میں کیوں نہ آئے، مسجد میں آتے وقت نیت کر لے، اعتکاف کی نیت کر لے، تو اس نفلی اعتکاف کے آنے جانے کے لیے کوئی مسائل نہیں ہے۔ جتنا وقت مسجد میں رہے گا اس کے لیے اعتکاف رہے گا۔ دوسرا اعتکاف ہے واجب، منت والا، کہ اللہ تعالیٰ سے یوں فرماتا ہے اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں انشاءاللہ اس منت کو پوری کرتے ہوئے اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ اور رمضان المبارک میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے یہ رمضان المبارک کا اعتکاف سنت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں اعتکاف فرمائیں، ہم رمضان المبارک میں اعتکاف کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اخیر عشرے میں رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں شب قدر کو رکھا ہے۔ اگر ہم اعتکاف کریں گے تو شب قدر کو تلاش کرنے میں آسانی ہوگی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں ضرور اعتکاف کریں اور رمضان المبارک کے ہر لمحے کی قدر کریں، اپنے آپ کو عبادتوں میں، ذکر میں، قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رکھیں۔